الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بعثت بكسر المزامير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ کئی جمعوں سے گانے بجانے اور میوزک کے تعلق سے باتیں کی جا رہی ہیں. چونکہ یہ ٹاپک، یہ موضوع بہت حساس ہے، حالانکہ عید الاضحیٰ اور حج کے مہینے کے تعلق سے زیادہ مناسب ہے کہ اس تعلق سے باتیں کی جائیں، لیکن ہر سال باتیں ہوتی رہتی ہیں اور بیان کے آخر میں کچھ نہ کچھ ضروری باتیں آئیں گی انشاءاللہ. اسی لیے اس سلسلے کو باقی رکھا جا رہا ہے یہاں تک کہ میوزک اور گانے بجانے کے تعلق سے اچھی خاصی باتیں آ جائیں. اس لیے اس جمعے میں بھی کوشش ہوگی کہ کچھ باتیں میوزک اور گانے بجانے کے تعلق ہی سے آئیں، اس لیے کہ گانے بجانے کا جو ماحول گرم ہے اور ہر طرف یہی فضا ہے، اس کے نقصانات اور اس کی تباہیاں ہمارے دل و دماغ سے قریب نکل چکی ہیں کہ اس کے نقصانات کیا ہیں، گانے بجانے سے ہمارا اس میں نقصان کیا ہے، دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے کیا خسارہ ہے. اس لیے اور خاص کر کے آج کے زمانے میں، آج کے ماحول میں، جب کہ سب لوگ، سب کی آنکھیں، سب کے کان، دماغ، خیالات گانے بجانے ہی کے عادی ہو چکے ہیں. آنکھ عادی ہو چکی ہے دیکھنے کے، کان عادی ہو چکے ہیں سننے کے، اور دل و دماغ میں رچ بس چکا ہے کہ میوزک سے سکون ملتا ہے، گانے بجانے سے لذت ملتی ہے، لطف ملتا ہے اور دل کو خوشی ہوتی ہے، مسرت حاصل ہوتی ہے. یہ تمام طرح کی باتیں ذہن و دل و دماغ میں جو بس چکی ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آج کے زمانے میں یا آج کے ماحول میں گانے بجانے کو غلط سمجھنا، موسیقی کو غلط ٹھہرانا ایک طرح سے پرانی سوچ ہے، ایک طرح سے دقیانوسی ہے. اب ایسی سوچ آج کے زمانے میں جو ترقی یافتہ دور ہے اس میں نہیں سوچنا چاہیے. ماڈرن دور ہے، ترقی یافتہ دور ہے، سائنسسٹ کا دور ہے. اب آگے کی ہمیں سوچنا چاہیے اور ہر گھر میں ڈانس کلب اور اسی طرح ناچنے والے، گانے والے، اسی طرح گانے کو سننے والے میوزک کے آلات ہر گھر میں ہونے چاہیے. اس لیے کہ یہ زمانے کا تقاضا ہے، ترقی یافتہ دور کی یہ نشانیاں اور علامتیں ہیں کہ اب ایسے ماحول میں ہونا چاہیے. اور جو اس کے خلاف بولے، جو اس کے خلاف باتیں کریں، اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ پرانی سوچ کے لوگ ہیں. جبکہ ہم غور کریں کہ پرانی سوچ ہے کیا، دقیانوسی ہے کیا،
کیا ایسے لوگ جو منع کرتے ہیں، جو غلط بتاتے ہیں، حدیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، وہ پرانی سوچ کے لوگ ہیں؟ پرانے زمانے میں کیا ہو رہا تھا؟ یعنی جب مذہب اسلام کی تعلیمات ہمارے پاس نہیں آئی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بعثت نہیں ہوئی تھی، یعنی آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس سے پہلے کا جو دور ہے، جس دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے، اس زمانے جاہلیت میں، اس پرانے دور میں کیا ہو رہا تھا؟ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، اتہاس کے پنے گواہ ہیں کہ اس زمانے میں یہی برائیاں ہو رہی تھی جو آج کے دور میں وہ برائیاں پھر سے جنم لے چکی ہیں، وہ برائیاں پھر سے آ چکی ہیں۔ یہی برائیاں آج سے 1450 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہو رہی تھی۔ ذرا غور کریں، کتابوں کی تاریخ میں اگر ہم زیادہ دماغ لگائیں تو ہمیں کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں بھی، یعنی حضور سے پہلے والے دور میں شراب کا دورہ تھا، اس کثرت سے شراب نوشی جاری تھی، اس کثرت سے شراب پیا جاتا تھا کہ جیسے آج کے زمانے میں پانی پیا جاتا ہے۔ اس دور میں شراب اتنی زیادہ عام تھی، اور اس زمانے میں عورتوں کو کھلونا بنا کے رکھا گیا تھا، عورتوں سے کھیلتے تھے، اس طرح سے عورتوں کی عزت کو نیلام کیا جا رہا تھا، اور ایک معصوم پھول جیسی بچی اگر جنم لیتی تھی تو اس دور میں کوئی اس کو پال کر کے بڑا کرنا گوارا نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کو لے جا کر کے زندہ درگور دفن کراتا تھا، مٹی کھود کر کے دبا آتا تھا، یعنی مایوس سمجھا جاتا تھا کہ کوئی بچی، کوئی عورت ہمارے گھر میں پرورش پائے اور بڑی ہو۔ اس زمانے میں اس کثرت سے سودی کاروبار عام تھا، رشوت کا دور تھا، ہر کوئی ایک دوسرے کو ستا رہا تھا، جو کمزور ہوتا تھا وہی مظلوم ہوتا تھا، کمزوروں پر ستایا جاتا تھا، ہر طرف سے ان کو پریشان کیا جاتا تھا، زیادتی کی جاتی تھی، یعنی ہر طرف سے مظلومیت کا دورہ تھا۔ اس قدر گانے بجانے عام تھے، گانے والی لونڈیاں تھی، تھرکنے ناچنے والی لڑکیاں تھی، بجانے والے عورتیں اور مرد اور غلام تھے، آپس میں کھیل تماشے کا دور تھا۔ وہی دور آج لوٹ آیا ہے کہ نہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو ہر چیز کو ختم کیے، عورتوں پر ظلم کرنا بند کیے، شراب کو بند کیے۔ یہ مذہب اسلام کی تعلیمات تھی کہ مذہب نے بریک لگایا کہ شراب بالکل حرام ہے، ایک قطرہ بھی حرام ہے، عورتوں پر ظلم کرنا حرام ہے، کسی بچی کو لے جا کر کے دفن کر دینا بھی بہت ہی سنگین گناہ ہے۔ سودی کاروبار پر بریک لگایا مذہب اسلام نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو صاف و شفاف کر کے اور لوگوں کو بتایا کہ اس طرح سے تجارت کی جائے کہ کسی کے اوپر کوئی ظلم نہ ہو، کسی کے اوپر کوئی زیادتی نہ ہو۔ اسی طرح گانے بجانے کو اس قدر ہمارے نبی نے ختم کیا، اور جو ناچنے والی گانے والی لونڈیاں تھیں ان کی مجلسوں کو، ان کی محفلوں کو اس طرح سے ختم کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ آلات موسیقی کے بارے میں، آلات میوزک کے بارے میں فرمایا، انا بعثت بکسر المزامیر، کہ مجھے دنیا کے اندر بھیجا ہی گیا ہے اسی مقصد کے لیے تاکہ میں مزامیر یعنی آلات موسیقی کو دنیا سے ختم کر دوں، گانے بجانے کی جتنی چیزیں ہیں اس دنیا سے ختم ہی کر دوں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب بھی رہے اپنے اس مشن میں، اپنی اس محنت میں، اپنی اس کوشش میں، اپنی اس جد و جہد میں کہ ایک بڑی تعداد صحابہ کرام کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے تیار ہوئی، اور پھر صحابہ کرام کے بعد تابعین کا دور آیا، تبع تابعین کا دور آیا، ایک لمبا عرصہ چلتا رہا۔ اس لمبے عرصے میں کوئی کسی طرح کی یہ گناہ، یہ برائیاں نہیں تھی، بلکہ جو یہ گناہ کا مرتکب ہوتا تھا اس کو بہت ہی غلط سمجھا جاتا
جاتا تھا. لیکن آج کا جب زمانہ آیا, ہمارا زمانہ آیا, 20 سال سے یہ جو تبدیلیاں ہم دیکھ رہے ہیں, 20 سال میں جو نئے نئے انقلاب دیکھ رہے ہیں, 20 سال میں جو یہ برائیوں کا سیلاب دیکھ رہے ہیں, تمام طرف سے برائیاں ہی برائیاں, تمام طرف سے. جب سے انٹرنیٹ اور موبائل نے جنم لیا ہے, موبائل بے پناہ جب عام ہوا ہے, تو اسی موبائل اور انٹرنیٹ کے وجہ سے کس قدر گانے بجانے عام ہوئے, کس قدر میوزک کو عام کیا گیا. یہاں تک کہ بچے جو ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں موبائل میں, ویڈیو گیمز میں میوزک کی کیا ضرورت ہے, اس میں آواز کی کیا ضرورت ہے. لیکن بتایا گیا تھا اس سے پہلے جمعہ میں کہ ایک مشن کے تحت گیمز میں, گیموں کے اندر میوزک کو داخل کیا گیا. پھر میوزک کے اندر وہ کوڈ آوازیں ڈالی گئیں جو پہلے زمانے میں ذہنوں کا اغوا کیا جاتا تھا, سوچوں کا اغوا کیا جاتا تھا, یعنی ہپناٹائز کر کے دل و دماغ کو, خیالات کو بدل دیا جاتا تھا. وہی کوڈ میوزک کی آوازوں میں ڈال کر کے لوگوں کے دل و دماغ کا اغوا کیا جا رہا ہے, لوگوں کی سوچوں کو تبدیل کیا جا رہا ہے, یعنی ایک طرح سے مکمل ہپناٹائز کیا جا رہا ہے. لوگوں کے خیالات بدلے جا رہے ہیں. آج دیکھ رہے ہیں جو موبائل سے جڑے ہوئے ہیں, انٹرنیٹ سے بے پناہ لگے ہوئے ہیں, میوزک کو اپنے دن رات کا مشغلہ بنا رکھے ہیں, ان کے خیالات دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح بدل چکے ہیں, ان کی سوچیں کس طرح بدل چکی ہے. ان سے کوئی بھی بات کی جائے, اللہ رسول کی بات کی جائے, قرآن حدیث کی بات کی جائے, لیکن انہیں یہ باتیں بالکل ان کے دل و دماغ میں اترتی ہی نہیں ہیں. ان کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ یہ ہمارے فائدے کی باتیں ہیں, ان کو ہمیں حاصل کر لینا, ان کو اپنا لینا چاہیے, ان پر عمل کرنا چاہیے, اور جو برائیاں ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ ذہن کا اغوا ہے, سوچ کا اغوا ہے, جو ہماری قوم کے اکثر نوجوان بچوں کے دل و دماغ کو یورپ کے کلچر نے اغوا کر لیا ہے. ویسٹرن ممالک کی تہذیب نے ہمارے گھروں کے اندر کے لوگوں کے دل و دماغ کو اپنے یہاں محفوظ کر لیا ہے. بچے ہمارے ہیں, مرد ہمارے گھر کی عورتیں ہیں, ہماری بچیاں ہیں, لیکن ان کے دل و دماغ ہمارے اب نہیں رہے. ان کے دل و دماغ کہیں اور جا چکے ہیں, اسی موبائل کے راستے سے, اسی انٹرنیٹ کے راستے سے, اسی گانے بجانے کے راستے سے, اسی میوزک کے راستے سے کہیں اور اس دل و دماغ جا چکے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بعض لوگ قوالی کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ قوالی سنیں تو قوالی میں تو اچھا سنایا جاتا ہے, اچھا پڑھا جاتا ہے, اور سن کر کے اللہ اور رسول کی عظمت دل میں پیدا ہوتی ہے. جو پڑھا جا رہا ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے, اگر اچھا پڑھا جائے اس کی برائی نہیں کی جا رہی ہے. لیکن جس طرز پہ پڑھا جا رہا ہے, جس انداز میں پڑھا جا رہا ہے, کتابوں میں لکھا ہے کہ قوالی کی مثال ایسے ہے جیسے دودھ انسان کی بہترین مشروب ہے. دودھ کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے. دودھ اس قدر اہمیت رکھتا ہے, سائغ للشاربین, قرآن میں اللہ نے فرمایا دودھ کے تعلق سے کہ بہترین مشروب ہے. اسی لیے دودھ کو پینے سے پہلے ہمارے نبی نے فرمایا دعا پڑھ لیجیے, اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. یہ دعا پڑھ کر کے پھر دودھ نوش فرمائیے, دودھ پیجیے. یہ دودھ کی بڑی اہمیت ہے, لیکن مثال سے سمجھایا گیا کہ ایسے پوتر پاکیزہ بہترین مشروب جس کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے فرمایا, اس میں بھی اگر شراب کا ایک قطرہ ڈال دیا جائے تو وہ دودھ نہیں رہے گا, بلکہ وہ ہمارے لیے حرام ہو جائے گا. ایسے ہی قوالی کی مثال جتنا بھی اس کو اچھا سمجھا جائے, اس کے اندر جو میوزک ڈال دیا گیا, اس کے اندر جو دب بجانا ڈال دیا گیا, جو ناچنا اور ایکٹنگ کرنا ڈال دیا گیا, اسی وجہ سے اس کا بیڑا غرق ہو گیا.
قوالی کو بعد لوگ دلیل کے طور پر کہتے ہیں کہ پہلے بزرگوں کے یہاں محفل سما ہوا کرتی تھی، سما ہوا کرتی تھی۔ اس سما محفل سما میں نعتیں پڑھی جاتی تھی، اشعار پڑھے جاتے تھے، لوگ جھومتے تھے سن کر کے۔ تو اسی کی ایک شکل تو قوالی ہے۔ قوالی بھی گانے والے جھومتے ہیں، قوالی بھی سننے والے جھومتے ہیں۔ محفل سما کیا ہے اس کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو آج جو ہم سمجھ رہے ہیں اس کا اس سے ذرہ برابر کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو بزرگوں کے یہاں محفل سما ہوا کرتی تھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ویسی محفل سما جو بزرگوں کے یہاں ہوتی تھی آج ہو، کچھ بھی خرابی نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پوچھا گیا کہ یہ سما کی محفل جائز ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ محفل سما جائز ہے 4 شرطوں کے ساتھ۔ یہ 4 شرطیں ہم سن لیں تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ پہلے محفل سما کیا ہوتی تھی اور آج کی قوالی کی جو شناخت ہے، قوالی کو ہم جو دیکھ رہے ہیں اس کا چہرہ کیا ہے۔ پہلی شرط حضرت نے فرمایا کہ محفل سما کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اس میں جو پڑھنے والے ہوں اشعار یا نعت رسول یا حمد و ثنا، اللہ کی حمد یا رسول کی تعریف، نعتیں ہوں یا حمد ہوں یا جو بھی اشعار ہوں جو ان میں پڑھنے والے ہوں وہ مرد ہوں، عورتیں نہ ہوں۔ پہلی شرط مرد ہوں، عورتیں نہ ہوں۔ اب مرد میں سے بچے یعنی نہ ہوں، چھوٹے بچے جن کی داڑھی نہیں ہے وہ پڑھیں نہیں، وہ نہ پڑھیں، بلکہ مرد پڑھیں جن کی داڑھی ہو، اور عورتیں نہ پڑھیں، مرد پڑھیں۔ پہلی شرط۔ دوسری شرط کہ سننے والے نیک لوگ ہوں، صرف مزہ لینے کے لیے نفس پرست لوگ نہ ہو جو اپنی نفسانی خواہشات میں ڈوبے ہوئے ہوں اور لذت اور مزہ لینے کے خاطر محفل میں بیٹھ کے ایسے لوگ سننے والے ہوں، بلکہ وہ اللہ والے ہوں کہ ان اشعار کو سنیں تو ان کے اندر، ان کے دل و دماغ میں ایک داعیہ پیدا ہو، ذکر کی طرف بڑھیں، قرآن کی تلاوت کی طرف بڑھیں، تہجد کی طرف بڑھیں، نوافل کی طرف بڑھیں، عبادات کی طرف بڑھیں، اچھے معاملات کی طرف بڑھیں۔ ان اشعار کو سن کر کے ان کے دل و دماغ میں ایک اچھا اثر آئے، ایسے لوگ سننے والے ہوں۔ یہ دوسری شرط۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جو پڑھنے والے ہوں وہ ایسے اشعار پڑھیں جو مستند ہوں، غیر مستند یہاں وہاں کی باتیں، آسمان زمین پہاڑوں پودوں ہواؤں فضاؤں یہاں وہاں کی باتیں، خیالاتی باتیں نہ اپنے اشعار میں لائیں، بلکہ مضبوط مستند باتیں جو قرآن سے ماخوذ ہوں، احادیث سے ماخوذ ہوں، سیرت صحابہ سے ماخوذ ہوں، سیرت اولیاء سے ماخوذ ہوں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ماخوذ ہوں۔ ایسے اشعار مستند ہوں، مضبوط ہوں، جن اشعار کو سن کر کے حضور کی سیرت کا پتہ چلے، صحابہ کی سیرت کا پتہ چلے اور عبادات کا پتہ چلے، جن اشعار کو سن کر کے صحابہ کے غزوات کا پتہ چلے، یعنی گویا کہ ایک طرح سے سیرت بیانی ہو رہی ہو، اللہ اور رسول کی حمد و ثنا سے بھرے ہوئے اشعار ہوں، جن اشعار کو سن کر کے اللہ اور رسول کی عظمت دل میں پیدا ہو، ایسے اشعار ہوں، یعنی غیر مستند نہ ہوں۔ جیسے آج کے ماحول میں دیکھا جاتا قوالی گانے والے جو اشعار گاتے ہیں وہ اشعار کیسے ہوتے ہیں؟ کوئی گا رہا ہے اور چشتیوں ہولی کھیلے خواجہ پیا کے آنگن میں۔ اب بتائیے ہولی کون کھیلتے ہیں؟ بہت سے وغیرہ وغیرہ، وقت نہیں ہے کہ ہم تفصیل کے ساتھ، لیکن جانتے سب کچھ ہیں، لیکن کبھی نہیں بتاتے ہیں کسی مصلحت کی وجہ سے۔ یہ سب ایسے اشعار جو چل رہے ہیں، بے پناہ غلط اشعار
جن کی وجہ سے ایمان اور یقین کا جنازہ نکل جاتا ہے، ایسے اشعار سے گریز کیے جائیں۔ یہ تیسری شرط ہے کہ اشعار اچھے ہوں۔ ہمارے بڑے بڑے اکابر اولیاء کرام شاعر تھے۔ ایک صحابی شاعر تھے جن کا نام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ شاعر رسول تھے، جو ممبر پہ بیٹھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہوتے تھے، وہ حضور کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے، اشعار اور نعت کے اشعار پڑھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے ان کے اشعار سن کر کے، اور کبھی کبھی اتنا خوش ہوتے تھے کہ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور انعام بھی دیتے تھے حضرت حسان بن ثابت کو، شاعر رسول کو حضور انعام بھی دیتے تھے۔ کبھی کبھی اپنی چادر مبارک یا اپنا رومال مبارک لے جا کر کے گلے میں ڈال دیتے، اتنا خوش ہوتے تھے۔ اشعار کوئی غلط نہیں ہے، نعت پڑھنا کوئی غلط نہیں ہے، نعت پڑھنے والے غلط نہیں ہے، لیکن نعت جو پڑھی جائے وہ مستند ہو، بہترین ہو، اچھے ہوں۔ ہمارے بڑے بڑے اکابر، امام اعظم ابو حنیفہ شاعر تھے، امام شافعی شاعر تھے، بڑے بڑے ائمہ جو مجتہدین گزرے ہیں وہ بھی شاعر تھے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی شاعر تھے، ان کے کتنے اشعار ہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ شاعر تھے، ان کی کتاب ہی قصائد بہاریہ سے چھپی ہوئی ہے، جن اس کتاب میں سارے اشعار ہی اشعار ہیں۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب شاعر تھے، ان کے بھی اشعار کی کتاب ہے۔ بڑے بڑے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاعر تھے، ان کی نعت چلتی ہے، نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا سلام لے لو۔ ایسے ایسے اشعار ہمارے اکابر و بزرگان دین نے کہے ہیں، جن اشعار کو سن کر کے دل جھوم اٹھتا ہے، اللہ اور رسول کی عظمت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ ایسے اشعار غلط نہیں ہیں۔ آج سے پہلے جو بوڑھے لوگ، بڑی عمر کے لوگ ہیں، وہ جانتے ہوں گے کہ گھروں میں حفیظ جالندری کی شاہ نامہ اسلام پڑھا جاتا تھا۔ وہ اشعار کی کتاب ہے، شاہ نامہ اسلام کئی جلدوں میں ہے، حفیظ جالندری کی لکھی ہوئی ہے۔ وہ اشعار میں پڑھا جاتا تھا اور برابر پڑھا جاتا تھا۔ ان اشعار میں سیرت ہے، صحابہ کی سیرت ہے، نبی کی سیرت ہے، اور ان کو سن کر کے ایک دل میں ایک اثر ہوتا تھا۔ تو اشعار مستند ہوں، یہ تیسری شرط۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ میوزک کے ساتھ نہ پڑھا جائے، جیسا کہ آج دیکھا ڈی جے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ نعت رسول چل رہی ہے اور کس کے ساتھ؟ ڈی جے کے ساتھ، میوزک کے ساتھ۔ یہ ایسے ہے جیسے دودھ میں ایک قطرہ شراب کا ڈال دیا جائے۔ نعت رسول بہت پوتر چیز، بہت بہترین چیز، لیکن ڈی جے اور میوزک بہت ہی خطرناک چیز، اس لیے یہ غلط ہے۔ تو قوالی اور سما سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کو مثال کے طور پر پیش کرنا کہ یہ بھی گانا بجانا، اس کو تفصیل کے ساتھ بتایا گیا کہ وہ چیز غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔